اب میں بات آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کی بتاؤں. پوری دنیا کا دستور یہ ہے کہ جنگوں میں جب دو جماعتوں کی جنگ ہو جائے تو سامنے سے آنے والے کو، مثال کے طور پر اگر ایک ملک کی جنگ دوسرے ملک والوں سے ہو رہی ہے تو جو ملک فاتح ہے، فتح پا گیا، شکست کھانے والی فوج کو وہ چھوڑ نہیں دیتے. پھر فوجیوں کے جو سزائیں ہیں وہ الگ انداز کی ہیں، ٹرائل چلتا ہے، معاف نہیں کیے جاتے. آج بھی دیکھ لیں آپ دنیا میں، میاں جنگ کرنے کی بات تو دور کیا، بارڈر کراس کر کے اگر پہنچ گیا تو نہیں چھوڑا جاتا، نہیں چھوڑا جائے گا. کیوں؟ تم آئے کیوں ادھر ہمارے ملک میں؟ یہ دنیا کا دستور ہے. لیکن نظام مصطفیٰ میں آپ کو بتاؤں رحمت للعالمین کے مظاہر کتنے ہیں. وہ لوگ جو مدینے پر حملہ کرنے آئے، حضور گئے نہیں تھے، خود آئے حملہ کرنے کے لیے، 1000 سے زیادہ کی تعداد لے کر، ہتھیار، تلوار، ساری چیزیں لے کر آئے. لیکن فتح رسول اللہ کو ہوئی. اس کے بعد 70 لوگ قیدی بن کر آئے، باقی سب بھاگ گئے. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اختیار تو ہے کہ وہ جو سزا دینا چاہیں دیں، کیونکہ یہ جنگی مجرم ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے جو جنگی مجرم ہیں تلوار اٹھا کر کے ہمارے قتل کے لیے آئے تھے، انہیں نہیں چھوڑا جائے گا. انہیں یا تو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے یا قتل کی سزا دی جاتی ہے کہ یہ آئے تھے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے. لیکن آپ کو میں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا، کیا سلوک فرمایا. صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کے بعد، صحابہ اکرام نے میں بعض صحابہ نے مشورہ بھی دیا تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو چھوڑا جائے گا پھر دوبارہ آئیں گے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کیا. جو فدیہ دے سکتا تھا وہ دے کر کے آزاد ہوا. بلکہ بعض لوگوں کے لیے حضور پاک نے یہ بھی رکھا کہ اگر تمہارے پاس فدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے، کوئی ہنر جانتے ہو، کوئی فن جانتے ہو، تو میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ. کسی بھی دنیا کی جنگ میں قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک آپ نہیں دکھا سکتے، نہیں دکھا سکتے. ظلم سے اگر ہمارا کوئی ایک پیسے کا بھی تعلق ہوتا تو ان سارے لوگوں کو جلا کر کے مار دیا جاتا، کاٹ دیا جاتا، جو مسلسل صحابہ کو تکلیفیں دے رہے تھے. لیکن دیکھیں آزاد کیے گئے وہ لوگ تو کیا جنگیں بند کر دی انہوں نے؟ پھر آئے 1 سال کے بعد احد کے میدان میں، وہاں پر بھی 70 صحابہ کو شہید کر کے گئے. کیا بند کر دیا انہوں نے جنگیں؟ پھر آئے جنگ خندق کے موقع پر 10,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر کے آئے. کیا بند کر دیا وہاں پر؟ مسلسل 10 سالوں تک وہ لوگ کوشش میں لگے ہی رہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں معافی کیا ہے. میں نے اس سے قبل کسی تاریخ میں شاید کسی بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کل غزوات ہیں جس میں حضور پاک شریک ہوئے وہ 17 ہیں، اور بعض نے 27 کا عدد بتایا. غزوہ اور سریہ، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود رسول پاک تشریف لے گئے، اور سریہ اس کو کہتے ہیں جو حضور نے کسی کو بھیجا، خود نہیں گئے، صحابہ گئے. کل ملا کر کے ان غزوات میں جو غزوات اور سریہ دونوں کی تعداد 80 کے قریب پہنچتی ہے. اور مفسرین نے اور تاریخ دانوں نے اس کا پورا ماحصل نکالا ہے کہ کل کتنے ان جنگوں میں قتل ہوئے تھے. تو ٹوٹل ملا کر کے 251 یا 253 لوگ قتل ہوئے ہیں پوری جنگوں میں. پوری جنگوں میں یہ 10 سال کے عرصے کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے آتے رہے، اور ان میں جو پورے لوگوں کی تعداد ہے اتنے قتل ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیے یہاں اگر میں آپ کو ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ کی اگر صرف چھوٹی سی ہسٹری بتا دوں، اتنے لوگ مارے گئے ہیں. یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی اس میں ملین کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں، 1-2 ملین نہیں. دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 5 کروڑ کے تعداد، کروڑوں کی تعداد بتا رہا ہوں. دوسری جنگ عظیم جو 1940 کے آس پاس ہوئی تھی اس وقت تک 5 کروڑ تک لوگ مارے گئے. اور پھر کتنے زخمی ہوئے، کتنے بے گھر ہوئے، کتنے شہر تباہ ہوئے، یہ ابھی تو ملایا ہی نہیں ان چیزوں کو. دنیا اپنے دامن میں ہزاروں دھبے رکھی ہوئی ہے اور ظلم کی بات حضور کی طرف یا اسلام کی طرف اٹھاتے ہیں.
حقیقت میں بات یہ ہے میرے عزیزوں، میں آج اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چور اپنا منہ چھپا کر کے دنیا کو چوری کا الزام لگانے والے ہیں، آج یہی کیفیت کے ساتھ پوری دنیا میں پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ سارے مظالم ان کے ہاں خود موجود ہیں جو اسلام کے خلاف بھونکتے ہیں۔ اسلام کے اور مسلمانوں کے نام کے ساتھ جو لفظ جوڑا جاتا ہے ظلم کا یا آتنک کا یا دہشت کا، اگر صحیح معنوں میں سرچ کر کے یا تحقیق کر کے بتاؤں تو سارا ظلم اور ساری دہشت اور ساری آتنک انہی لوگوں کے پاس موجود ہے، انہی لوگوں کے پاس موجود ہے۔ زہر پھیلانا انہوں نے اپنے سر پر لے رکھا ہے، نفرت پھیلانا ان کے ہاں موجود ہے۔ یہ ہم اتنے دن تک بولتے نہیں تھے، آج بولنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ تو سروں پر چڑھتے ہوئے، دندناتے ہوئے، ناچتے ہوئے ہمارے گھروں تک آنے لگ گئے۔ یہ خطائیں ہیں ہمارے ان دانشوروں کی جو یہ کہتے رہے کہ نہیں ہم کسی چیز کا جواب نہیں دیں گے۔ میرے عزیزو، ظلم کے جس طرح سے ظلم کرنے کو اسلام منع کرتا ہے، اسی طرح ظلم سہنے کو بھی منع کرتا ہے۔